پہلا کام یہ ہے، اگرچہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوپر ایک بڑا غم کا عالم تھا، پریشانی تھی اور بڑے دکھ اور کرب کے اندر صحابہ کرام مبتلا تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا گیا کہ آپ پہلے خلیفہ ہیں اور آپ ہی باقی امور ان کو سر انجام دیں گے۔ اور یہ جو کافر لوگ تھے ان کے لیے ایک بڑا ہی عبرت کا موقع تھا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا جائیں گے تو پھر جو یہ دین لے کر آئے ہیں یہ دین ختم ہو جائے گا، یہ چلانے والے یہی ہیں، جب یہ وفات پا جائیں گے معاذ اللہ تو پھر ان کا جو نظام ہے، لایا ہوا دین ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو لیکن ان کے اوپر بھی ایک بڑی پریشانی کا عالم یہ ہوا کہ جیسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو فوراً جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو پہلے سے طے شدہ تھے ہمارے نبی علیہ السلام کی باتوں سے، ارشادات سے، آپ نے جس طرح کہ میں نے بتایا کہ امامت کا مسلح حوالے کیا تھا کہ جب حضور نہ ہوتے تو ان کو پڑھایا جاتا، آگے کیا جاتا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پھر فوراً مشورہ کر کے اور اجلاس بلا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول مقرر کیا۔ اب دیکھیں جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے، حکومت اور خلافت یہ بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑا منصب ہے، یہ ایک عہدہ ہے، ذمہ داری مل جانا، حکومت مل جانا، بندہ حکمران ہو، خلیفہ ہو، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت بڑا یہ عہدہ ہے۔ اسے اقتدار بھی کہا جاتا ہے، اسے حکومت بھی کہا جاتا ہے، اسے جو ہے امارت بھی کہا جاتا ہے، امیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا عہدہ ہے، منصب ہے، لیکن سامعین ایک بات یاد رکھیں، ہمارے دین کے اندر عہدوں کا لالچ کرنا، عہدوں کا جو ہے طلب رکھنا، عہدوں کی خواہش کرنا ہمارے دین کے اندر یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مجھے اقتدار مل جائے، مجھے عہدہ مل جائے، مجھے منصب مل جائے، اس کی خواہش رکھنا اور طلب رکھنا یہ ہمارے دین کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، ہمارے دین نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ ہاں، اس کی ترجیح کے بغیر، اس کی طلب نہیں تھی، اس کی خواہش نہیں تھی، پھر اس کو حکمران بنایا گیا، پھر اس کو عہدہ دیا گیا، پھر اس کو منصب دیا گیا، مگر اس کی خواہش نہیں تھی، اس کی آرزو نہیں تھی، اس کی طلب نہیں تھی، مگر اس کے باوجود اس کو خلیفہ بنا دیا گیا، حکمران بنا دیا گیا، کوئی ذمہ داری دے دی گئی، تو اب یہ بہت بڑا ایک بوجھ ہوتا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جو اس کے سر کے اوپر آ جاتی ہے، لیکن جو ہے وہ چاہتا نہیں تھا، اس کو دے دیا گیا۔ تو حدیثوں میں فرمایا گیا کہ یہ سب سے بہترین انسان ہے، سب سے بہترین انسان ہے۔ بخاری شریف کے اندر 3588 حدیث پاک ہے بخاری شریف میں کہ تجدون من خیر الناس اشدہم کراہیۃ لہذا الامر، فرمایا لوگوں میں تم بہترین انسان اسے پاؤ گے، لوگوں میں بہترین انسان تم اسے پاؤ گے جو منصب سے بہت حد درجے کی نفرت کرتا تھا کہ مجھے بڑا منصب نہ ملے، اشدہم کراہیۃ، وہ ناپسند کرتا تھا شدت کے ساتھ، لہذا الامر،
کہ یہ امارت، یہ حکومت، یہ اقتدار مجھے نہ ملے، لیکن فرمایا حتی یقع فیہ، یہاں تک کہ پھر اس کو اس کے اندر مبتلا کر دیا گیا، وہ منصب اس کو دے دیا گیا، اس کی اپنی خواہش نہیں تھی، تو فرمایا یہ لوگوں میں بہترین انسان ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ چاہتا بھی نہیں تھا پھر بھی دے دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو چاہتے ہیں، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ یہ منصب اس کو ملے، یہ اس کے قابل ہے، اس کا حقدار ہے، اس کے لائق ہے۔ تو بخاری شریف میں فرمایا گیا کہ وہ لوگوں میں بہترین انسان ہے۔ اور دوسری حدیث پاک جو بخاری شریف کے اندر ہی ہے 6727، فرمایا گیا لا تسأل الامارۃ، تم امارت کا سوال نہ کرو۔ امارت حکومت کو کہا جاتا ہے، جو امارت والا ہوتا ہے اسے امیر کہا جاتا ہے، عہدہ، منصب، حکومت، ذمہ داری۔ فرمایا لا تسأل الامارۃ، تم امارت کا، حکومت کا، اقتدار کا اللہ سے سوال نہ کرو۔ فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا، یا فرمایا گیا فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا، اگر تم نے سوال کیا اور تم کو وہ عہدہ دے دیا گیا تو وَكِلْتَ إِلَيْهَا، تو اب عہدہ تمہارے سپرد نہیں کیا گیا بلکہ تم عہدے کے سپرد کر دیے گئے، اب تم عہدے کے حوالے کر دیے گئے، اب تم اس کے اندر مبتلا کر دیے گئے۔ لیکن فرمایا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، اگر تم نے سوال نہیں کیا تھا، تم نے وہ مانگا نہیں تھا، اس کے باوجود تمہیں وہ عطا کر دیا گیا، وَإِنْ عَلَيْهَا، تو اللہ پاک تمہاری مدد فرمائے گا۔ تم نہیں چاہتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ عہدہ تمہیں دے دیا گیا، تو اب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اعانت فرمائے گا، وَإِنْ عَلَيْهَا، اللہ پاک تمہاری مدد فرمائے گا۔ کہ اب تمہیں اگر پسند کیا گیا ہے، تمہیں چن لیا گیا ہے، تو پھر کیا کرو، تم اب اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ پاک سے کیا کرو، دعا مانگو، اللہ پاک کی مدد مانگو کہ اللہ پاک تمہیں یہ ذمہ داری جو ہے وہ اختیار کرنے کی اور اس کو پوری طرح سر انجام دینے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف کے اندر ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اسلام کا پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بنایا گیا تو کیا تھا، یہ حدیث پاک بھی مستدرک علی الصحیحین کے اندر ہے، یعنی بخاری و مسلم کی شرائط کے اوپر یہ حدیث پاک ہے 4422۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے اپنے پہلے خطبہ کے اندر، جو پہلا خطبہ، پہلی سپیچ جو آپ نے اپنی قوم سے کی، پہلا خطبہ جو آپ نے اپنی قوم کو دیا، وہ یہ تھا کہ واللہ ما کنت حریصا علی الامارۃ یوما ولیلۃ، کہنے لگے اللہ کی قسم ہے لوگوں سن لو، ما کنت حریصا، میں کبھی بھی اس عہدے کا حریص بن کے نہیں رہا، میں نے کبھی بھی اس کا لالچ نہیں کیا، یوما ولا لیلۃ قط، نہ کبھی رات کو ایسا خواہش رکھی، اس کو طلب کیا، نہ کبھی دن کو اس کو میں نے طلب کیا، یہ عہدے کو، یہ حکومت کو، ولا کنت فیہا راغبا، اور نہ میں اس کی طرف راغب تھا، میں اس کی طرف راغب بھی نہیں تھا، نہ میں طلب کرتا تھا، نہ میں سوال کرتا تھا، نہ میں حریص تھا، ولا سألت اللہ عز وجل فی سر ولا علانیۃ، فرمایا میں نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا نہیں مانگی، یہ سوال نہیں کیا، نہ کبھی میں نے چھپ چھپا کے، نہ کبھی علانیہ طور پر لوگوں کے سامنے کہ اللہ مجھے یہ منصب عطا فرما، یہ عہدہ عطا فرما، یہ اقتدار عطا فرما۔ فرمایا کہ وَمَالِي فِي أَمَارَةٍ، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، اقتدار کے اندر، عہدوں کے اندر یہ کوئی جو ہے بہت بڑا انسان کی شان نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَلَٰكِن كُلِّتُ أَمْرًا عَظِيمًا،
یہ ایک بھاری امر ہے، بھاری معاملہ ہے جو میرے سپرد کیا گیا ہے، مالی بہی من طاقت، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، ولا یدن الا بتقویۃ، الا بتقویۃ اللہ، فرمایا ہاں اگر میرا اللہ مجھے طاقت عطا فرمائے، مجھے تقویت عطا فرمائے، تو پھر جو ہے میں اس عہدے کو سنبھال بھی سکوں گا اور اس کو بہترین طریقے سے چلا بھی سکوں گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد فرمائے گا۔ تو اس لیے آپ نے یہ بات کہی، تو پھر فرمایا والا وددت ان اقوی الناس علیہا مکان اليوم، میں آج بھی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے بہترین انسان تمہارے درمیان موجود ہے تو آج ہی مجھے ہٹا کے اس کو اس منصب کے اوپر اس کی ذمہ داری عطا فرما دیجیے، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو جب آپ نے یہ تقریر کی، پہلے خطبے کے اندر بھی آپ نے یہ تقریر کی جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا، اور جب آپ تقریر کیا کرتے تھے تو اپنے بیشتر خطبوں کے اندر یہ والی بات فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کا حریص نہیں تھا، میں اس کی طرف راغب نہیں تھا، میں اس کا سوال نہیں کرتا تھا، نہ دن میں نہ رات میں۔ جب آپ نے یہ خطبہ دیا تو صحابہ کرام کی سیرت کے اوپر امام احمد بن حنبل کی معرفت الصحابہ بہت بڑی کتاب ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی فضائل کے اوپر، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جب آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کا یہ خطبہ سنا تو وہ کہنے لگے قدمک رسول اللہ فمن یؤخرک، جب اللہ کے رسول نے آپ کو آگے کر دیا ہے، جب اللہ کے رسول نے آپ کو مقدم کیا ہے، اپنی ظاہری حیات کے اندر مسلح امامت کے اوپر آپ کو کھڑا کرتے تھے، تو اب کون ہے جو آپ کو پیچھے لانے والا ہے؟ اب آپ ہی آگے ہوں گے، آپ ہی خلیفہ وقت بنیں گے، آپ ہی خلیفہ وقت ہیں، اب آپ کو کوئی پیچھے لانے والا نہیں۔ تو اس طرح جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خوشی کا اظہار فرمایا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس لحاظ سے کہ یہ خلیفہ بنے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے، ورنہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وصال مبارک تھا وہ اتنا صحابہ کرام کے لیے ایک غم کا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تلوار اٹھائی ہوئی تھی کہ اگر کوئی اس طرح کی بات بھی کرے گا تو میں سر قلم کر دوں گا۔ لیکن اس کرب کے عالم میں ایک اسلام کا اتنا بڑا نظام، اس کو سنبھالنے کے لیے دیکھیں، ایک گھر کے اندر بڑا فوت ہو جائے، گھر کا سربراہ تھا، اب کوئی بیٹا بھی سمجھدار نہ ہو، سارے اپنی اپنی میں پڑ جائیں، کوئی رشتہ دار بھی سمجھدار نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ سوائے نقصان کے، سوائے ہلاکت کے اور غم کے بڑھ جانے سے اور کچھ نہیں ہاتھ میں آئے گا۔ اگر کوئی سمجھدار ہوگا، بڑا بیٹا ہوگا کہ اگر میں بھی سب کے ساتھ مل گیا اور میں بھی ان کے ساتھ ہی رونے دھونے کے اندر واویلا شروع کر دوں، میں اپنے آپ کو نہ سنبھالوں، ان کو نہ سنبھالوں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو لہٰذا سمجھداری کا یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص پھر بھی کھڑا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بھی سنبھالتا ہے، دوسروں کو بھی سنبھالتا ہے، تو سب سے عظیم وہ ہوتا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت ایک اتنا غم کا موقع تھا، پریشانی کا موقع تھا، لیکن پوری دنیا کے اوپر اسلام کی حکومت تھی۔ اب اس کو سنبھالنے والا، اسلام کے نظام کو سنبھالنے والا، مسلمانوں کو سنبھالنے والا وہ سب سے عظیم لیڈر تھا، سب سے عظیم خلیفہ تھا، اور اسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ آپ وہ عظیم شخصیت تھے اور عظیم انسان تھے۔ تو دیکھیں پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منصب کو جو لیا ہے تو پھر کیسے کیسے آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں، کیسے کیسے آپ نے کام کیے ہیں، اور کیسے لوگوں کی خدمت کی ہے، اسلام کی خدمت کی ہے۔ کہ آپ کی خدمت یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے آ کر جو آپ کی خدمت کی ترجیحات تھیں ان میں سب سے پہلے ترجیح یہ تھی کہ جو دین اسلام ہے اس کی حفاظت کی جائے، دین اسلام کی حفاظت کی جائے، اسلام کا جو نظام ہے
اس کو برقرار رکھا جائے، جو اسلام کے تقاضے ہیں، اسلام کی ترجیحات ہیں، جن کو اسلام پسند کرتا ہے، اس کو جو ہے سر انجام دیا جائے، ان کو باقی رکھا جائے، ان کی حفاظت کی جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اتنا حوصلہ دکھایا، اتنا بڑا حوصلہ دکھایا کہ حضرت اسامہ بن زید، ان کا لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھیجا تھا، اس کا لیڈر بنا کے اسامہ بن زید کو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ جو ہے وہ پھر جائیں گے، اور لوگ پھر بھی رہے تھے، کچھ نہ کچھ لوگ مرتد ہو رہے تھے۔ اس سانحہ کو دیکھ کر کچھ لوگ اسلام سے پھر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورہ دے رہے تھے کہ اسلام کا ایک بڑا لشکر جو ہے وہ مدینہ سے باہر گیا ہوا ہے، اس کو واپس بلا لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مدینہ کے اوپر آ کے حملہ کر دیں، جو بد مذہب ہیں، کفار ہیں، وہ حملہ نہ کر دیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کے اندر اتباع کی، ہر بات کا انتخاب کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جو لشکر حضور نے بھیج دیا ہے، اب ابوبکر اس کو واپس نہیں بلائے گا۔ اب یہاں پر لوگ آ کر ہماری بوٹیاں لے جائیں، حتیٰ کہ پرندوں کا ذکر ہے کہ پرندے آ کر ہماری بوٹیاں نوچ کے لے جائیں، لیکن جس لشکر کو حضور نے بھیج دیا ہے اسامہ بن زید کی قیادت کے اندر، ابوبکر اسے واپس نہیں بلائے گا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا، اس کا رزلٹ کیا آیا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کا پیارا نبی، ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ یہ مدینے کے اندر بھی مضبوط ہیں، اور باہر انہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے لشکر بھی بھیج دیے ہیں، مجاہدین بھی بھیج دیے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کا نظام مدینے کے اندر بھی مضبوط ہے، مدینے سے باہر بھی مضبوط ہے۔ جب ایسا اثر ہوا ان کے اوپر، تو کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ مدینے کے اوپر آ کر حملہ آور ہو جائے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی یہ حکمت تھی کہ جو حکمت سب کو پسند بھی آئی اور اس نے فائدہ بھی دیا۔ تو پھر آپ نے دیکھیں کئی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، منکرین زکوٰۃ تھے، وہ منکر ہو گئے، جو پہلے زکوٰۃ دیتے تھے لیکن بعد میں کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، انکار کر دیا۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ضروریات دین سے ہیں، ضروریات دین سے ہیں، اس مسئلے کو سمجھیں۔ اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مثال دے رہا ہوں، اب وہ کلمہ شریف پڑھتا ہے لیکن وہ معاذ اللہ کہتا ہے کہ میں نماز کو نہیں مانتا، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کے نبی کو مانتا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں دوسرا کلمہ بھی پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، 6 کلمے پڑھ جاتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، میں ایمان کی صفتیں ساری مانتا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کو نہیں مانتا۔ نماز نہ پڑھنا الگ بات ہے، ایک ہے نماز کی فرضیت کا انکار کر دینا کہ یہ فرض نہیں ہے، پڑھ لو تو مرضی ہے، نہ پڑھو تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب وہ لاکھ مرتبہ قرآن پڑھتا رہے، لاکھ مرتبہ وہ کلمہ پڑھتا رہے، حج زکوٰۃ دیتا رہے، اللہ کو ایک مانتا رہے، مگر ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ضروریات دین میں سے ایک ضرورت دینی کا انکار کر دیا ہے۔ کوئی بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا گناہگار ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو اس نے کیا کیا؟ ضروریات دین میں سے ایک چیز کا انکار کر دیا، اب اس کے کلمے کا اعتبار، اب وہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا، اور مسلمان ہونے کے بعد
اگر کوئی بندہ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر دیتا ہے تو وہ بندہ صرف کافر نہیں رہتا بلکہ کیا ہو جاتا ہے؟ مرتد ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مرتد ہو جاتا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو کچھ لوگ جو پہلے زکوٰۃ دیتے تھے تو اب انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تو وہ کیا ہو گئے؟ مرتدین ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک بہت بڑا صدمہ تو حضور کے وصال کا تھا، اور ایک بہت بڑی ذمہ داری خلافت کی تھی، اور بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی آئی کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا اور کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خلاف تلوار نکالنا پڑی، جہاد کرنا پڑا، اور آپ نے جہاد کیا۔ اور آپ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ حضور کچھ نرمی فرمائیں، کچھ مصلحت کا جو ہے وہ مصلحت کو دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہی بات ہے، یا تو مفاہمت کر لیں یا پھر کچھ کا مقابلہ کریں، کس کے ساتھ نرمی کریں، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن فرمایا ہمارے دین کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اللہ کے اسلام کا کلمہ بلند کیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے زمانہ رسول کے اندر زکوٰۃ کے اندر ایک رسی بھی دیتا تھا، اب اگر وہ ایک رسی بھی زکوٰۃ کے اندر نہیں دے گا، اگر اس کے اوپر بنتی ہے، تو فرمایا ابوبکر صدیق اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا۔ تو یہ اتنا بڑا جہاد تھا، اتنا بڑا جہاد تھا کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا منکم من یرتد عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اے ایمان والو تم سن لو، بات توجہ کرنی ہے، کافروں کی بات نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم سن لو، اگر تم میں سے کوئی بندہ مرتد ہو گیا، من یرتد عن دینہ، اپنے دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، پہلے ایمان والا تھا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ وہ قوم لے کر آئے گا، وہ لیڈر لے کر آئے گا، وہ شخص لے کر آئے گا، فرمائے یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے پیار کرتا ہوگا، اللہ اس سے پیار کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرے گا، اللہ اس سے محبت فرمائے گا۔ تو لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ کوئی مصلحت کو اختیار کریں، لوگ پھر گئے ہیں، اور ادھر سے نبی پاک علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا ہے، ایک لشکر اسامہ بن زید کی قیادت میں باہر چلا گیا ہے، کچھ نہ کچھ تو خیال کریں، مفاہمت کر لیں، لوگوں کے ساتھ مل جائیں، ان کو ساتھ ملا لیں۔ آپ نے فرمایا بندہ خدا وہ ہوتا ہے جو خدا کے اوپر بھروسہ کر کے جس طرح دین حضور نے دیا ہے اسی دین کو آگے عوام تک پہنچایا جائے۔ تو آپ کھڑے ہوئے تو قرآن نے کہا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، فرمایا وہ بندہ ایسا ہوگا مومنوں پر نرم ہوگا، کافروں پر سخت ہوگا۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، قرآن میں ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف بھی نہیں کرے گا۔ تو اٹھا کر دیکھیے تمام مفسرین متفق ہیں، اگر یہ آیت مبارکہ کسی مرد خدا کے بارے میں نازل ہوئی ہے اسے خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اور میرے سامعین یہ بھی آپ سنیں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا، اور یہ حدیث پاک جو ہے سیرت نبویہ لابن کثیر، امام ابن کثیر مفسر قرآن بھی ہے، سیرت نگار بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا لوگوں سن لو، وَالضَّعِیفُ فِیکُمْ قَوِیٌّ عِندِی، اب میں خلیفہ بنا ہوں، وَالضَّعِیفُ، جو ضعیف ہیں، جو کمزور ہیں، فیکم قوی عندی، وہ میرے نزدیک طاقتور ہیں، جو کمزور لوگ ہیں وہ میرے نزدیک طاقتور ہیں، حتی اریح علیہ حقہ انشاء اللہ تعالی،
جب تک میرا رب چاہے گا میں مظلوموں کا حق ظالموں سے لے کر دیتا رہوں گا۔ اور فرمایا والقوی فیکم عندی ضعیف، جو تمہارا قوی ہے، مضبوط ہے، وہ میرے نزدیک کمزور ہے۔ جو تمہارا قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، جو تمہارا ضعیف ہے وہ میرے نزدیک مضبوط ہے۔ حتی آخذ الحق منہ انشاءاللہ تعالی، فرمایا کہ جب تک میں حیات ہوں ظالم سے مظلوم کا حق لے کر دیتا رہوں گا۔ کمزور لوگ میرے نزدیک مضبوط لوگ ہیں۔ تو یہ آپ کا خطبہ تھا، اور ایک یہ بھی تھا طبقات ابن سعد میں ہے کہ آپ بکریوں کا دودھ نکالا کرتے تھے جب خلیفہ نہیں بنے تھے۔ جب خلیفہ نہیں بنے تھے ہمسایوں کی بکریاں، کمزور لوگ آتے ان کی مدد کرتے، دودھ نکال کے دیتے۔ تو ایک بچی اٹھی، اس نے کہا کہ اب تو ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے ہیں، ہم ہمسائے ہیں، ہماری بکریوں کا دودھ آپ پتہ نہیں نکالنے گئے نہیں، بڑے لوگ ہو گئے۔ جب آپ کو بات پہنچی تو آپ نے فرمایا بلا لعمری لاحلبنھا، فرمایا اللہ کی قسم ہے خلیفہ اپنی جگہ پر ہوں، مگر کمزوروں کی مدد میں آپ بھی کرتا رہوں گا، تمہاری بکریوں کا دودھ اب بھی نکال کے دیا کروں گا۔ تو پھر آپ نے ایسا ہی کیا۔ تو یہ بات ہے، اگر ہم انشاءاللہ تعالی اپنے ان کے حالات پڑھیں گے اور عمل کریں گے تو پھر دیکھیں کمزوروں کو کیا کرنا، قوی سمجھنا، اور قویوں کو کمزور سمجھنا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے جب یہ ہوگا تو عدل و انصاف ہوگا، معاشرہ خوبصورت بنے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو معاشرے کیا ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، کہ معاشرہ کفر کے ساتھ چل سکتا ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو یہ ایک سبق ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔